بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے علاج استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اس کے لیے نت نئی دوائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ہی ملتی ہے جب اللہ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوا ہے، اور جب دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے لیے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا السر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف بیماریوں کا سامنا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل پوری دنیا کو ایک وبا کا سامنا ہے اور پوری دنیا اس کا بری طرح سے شکار ہو چکی ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی طریقہ علاج بھی نہیں دریافت ہوا، جس وجہ سے پوری دنیا بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ آخر اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے۔ انسانی زندگی میں مختلف اوقات آتے ہیں، کبھی آپ کو کسی پریشانی کا لاحق ہونا پڑتا ہے، کبھی آپ کے سر میں درد ہے، کبھی بخار ہے، یا کبھی کسی موذی مرض کا شکار ہو گئے ہیں، یا کبھی کسی چھوت کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، تو ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ صحت اور بیماری انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، شاید کوئی ایسا انسان نہیں جو ہمیشہ صحت یاب رہا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی کسی مرض میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحت آدمی کے لیے ہزار نعمت ہے۔ تمام دینی و معاشرتی خدمات، اہل و عیال کی نگرانی، تجارت و کاروبار، بلکہ دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے لیے صحت کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ صحت مند اور تر و تازہ رہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بیماری صرف دکھ اور مصیبت کی چیز ہے۔ اس میں راحت اور نعمت کا کوئی پہلو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ایک طرح سے رحمت بھی ہے۔ اس سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے لیے آخرت میں بلند مقام کا فیصلہ کرتا ہے، مگر ان کے پاس وہ اعمال نہیں جن کے سبب وہ اس کے مستحق ہو سکیں۔ اس لیے اکثر اوقات بعض بیماریوں میں مبتلا ہو کر ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ آخرت کی اس بلندی اور مقام کے اہل ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے سعادت مند بندوں کو چاہیے کہ مصیبت اور بیماری پر صبر کریں، اللہ کی مرضی پر ہر حال میں خوش رہیں، دوا اور ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ضرور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ان مصائب و امراض میں ضرور اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو دوستو، ایسے تمام لوگ جو کسی بیماری کا شکار ہیں یا ان کا کوئی پیارا کسی بیماری کا شکار ہے اور وہ پریشان ہیں، علاج معالجہ کروانے کے باوجود راحت اور سکون نہیں مل رہا، تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت سے ہر بیماری کا علاج کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور خاص طور پر آج کل جس طرح سے اس وبا نے پوری دنیا کو پریشان کیا ہے، تو اس وبا سے بچاؤ کے لیے بھی اس آیت کریمہ کا ورد کر کے اس بیماری سے بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ سو دوستو، وہ قرآن پاک کی کون سی سورت کی کون سی آیت ہے اور اس وظیفے کو کرنا کس طرح سے ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس سورت کی کس آیت کو پڑھنا ہے۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک کا آپ نے ورد کرنا ہے، اس کی تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، سر درد ہے، بخار ہے یا کوئی اور موذی مرض ہے، پانی کا ایک گلاس لیں
سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک کی تلاوت کریں، پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے گا۔ اور دوستو، خاص طور پہ آج کل جس طرح سے وبا پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں اس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ احتیاط نہیں کر رہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے احتیاط کرنے کا بھی کہا ہے کہ جہاں پر کوئی وبا پھیل جاتی ہے، کوئی چھوت کی بیماری پھیل جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسی صورتحال میں متعدی اور اس طرح کی وبائی امراض سے بچنے کے لیے احتیاط کا بھی حکم دیا ہے۔ تو دوستو، بہت ہی آسان یہ طریقہ علاج ہے کہ آپ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک کی تلاوت کریں، پانی پر دم کریں اور پی لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا ضرور بخشے گا۔ اور ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں شفا لکھی ہے تو ضرور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے ہی شفا۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ شریعت نے مریض کو صبر کرنے کی تاکید کی ہے، مگر اس کے تعلق سے اس کے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور عام مسلمانوں پر بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جن کی نگہداشت آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی بیمار شخص کے تئیں ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی جائے، اس کے احوال پوچھے جائیں اور جہاں تک ہو سکے اس کا تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی زبان استعمال کی ہے کہ جسے خلیے سمجھتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ہمارے لیے زندگی رکھی ہے، چنانچہ اگر کسی بیماری یا سست خلیے پر اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو وہ خلیہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس میں زندگی بحال ہو جاتی ہے اور امراض کی مدافعت کی قدرت بڑھ جاتی ہے۔ یہیں سے ہمیں یہ روشنی بھی ملتی ہے کہ مخصوص امراض پر مخصوص قرآنی آیات پڑھ کر پھونکنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بدولت شفا ملتی ہے۔ یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک میں تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ امراض ذہنی ہوں یا جسمانی ہوں یا جادو ٹونے وغیرہ کا نتیجہ ہوں، شفا کے لیے ضروری ہے کہ مریض کا پختہ عقیدہ بھی یہی ہو کہ قرآنی آیات کے پھونکنے سے اسے مرض سے نجات مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ اگر 100% نہیں تو 50% علاج ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں مرض پر اثر انداز ہونے والی خفیہ زبان استعمال کی ہے، جسے پڑھ کر پھونکنے سے مرض چلا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں شفا کا باعث بننے والی اس زبان کا علم نہیں جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سموئے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآنی آیات پڑھنے کے سلسلے میں محنت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآنی آیات کے پھونکنے سے ہمیں شفا ملے گی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک خود مریض کو پڑھنا چاہیے۔ جدید ترین ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ مریض پر سب سے زیادہ اثر خود اس کی اپنی آواز کا ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی آواز کے مقابلے میں خود مریض کی آواز بیمار خلیوں پر زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ مریضوں کو ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے مرض سے متعلقہ قرآنی آیات خود پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔ جیسا کہ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، غرض کہ آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، خاص طور پر آج کل کے حوالے سے بات کی جائے جس طرح کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، تو ایسی صورتحال میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے 118 کی تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یاب کریں گے۔ ان آیات کریمہ کو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ کر ان کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں یا پھر قرآن پاک سے بھی آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی آسانی کے لیے سورہ مبارکہ کا نام اور آیت نمبر کا بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ بعض اوقات مریض بڑی مشکل میں ہوتا ہے، وہ نہ تو مطلوبہ توجہ سے قرآن پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے قرآنی آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی جھاڑ پھونک کرنے والے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ان آیات کی تلاوت اگر مریض خود کرتا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम तमाम बीमारों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा नसीब फरमाए। जितने लोग इस वबा की वजह से परेशान हैं या किसी और बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।